بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ لیں جی، فضل الرحمان نے نیا کٹا کھول دیا۔ اسلام آباد میں سب کو اپنی اپنی پڑ گئی اور عمران خان کی سزا معطل ہونے جا رہی ہے۔ بابر اعوان کا بڑا دعویٰ۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد پھر آپریشن رزلٹ رد و بدل ہوا۔ آپریشن رزلٹ رد و بدل ہونے کے بعد اب ایلفی لگائی جا رہی ہے۔ اسی پی ڈی ایم کے مردہ گھوڑے میں نئے سرے سے جان ڈالنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جنہوں نے پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دیا، ووٹ کی طاقت سے ان کو کامیاب کروایا، ان کے مینڈیٹ پر باقاعدہ اس پی ڈی ایم بلکہ نواز شریف نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ووٹ کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اب آپس میں بندر بانٹ کا پروگرام بنایا جا رہا تھا۔ یہاں تک فیصلے ہو چکے تھے کہ آئندہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ وزارت اعلیٰ پہ فائز ہوں گی۔ اسی طرح ایم کیو ایم کو بھی 7 وزارتیں دینے کا وعدہ کیا گیا۔ تمام معاملات درست طریقے سے چل رہے تھے کہ اچانک ایک نیا کٹا کھول دیا فضل الرحمان صاحب نے۔ ناظرین اکرام، اس پہ فضل الرحمان صاحب پہ بعد میں کرتے ہیں۔ آج یہ اپنی تیاری میں مصروف تھے۔ دوسری جانب ریحانہ ڈار صاحبہ جو عثمان ڈار کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج پیش ہو کر یہ کہا کہ حلفاً انہوں نے کہا کہ میں امت محمدیہ سے ہوں اور میں حلفاً یہ کہتی ہوں یہ جو فارم 45 ہیں تمام حلقے کے میرے پاس موجود ہیں، میں جیتی ہوئی ہوں۔ اگر آپ خواجہ آصف کو بلا لیں، وہ بھی حلفاً کہہ دے کہ میں جیتا ہوا ہوں، 45 فارم سارے میرے موجود ہیں، تو میں ودڈرا کر دوں گی، میں اپنی شکست کو تسلیم کر لوں گی۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے آروز کو طلب کیا، لیکن آروز آنے سے باز رہا، وہ بالکل نہ آیا کیونکہ اس کو کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ اس کو پتہ تھا جنہوں نے مجھ سے رزلٹ تبدیل کروائے ہیں وہ جانے اور کا کام جانے۔ بہرحال وہ پیش نہ ہوا۔ دوسری جانب پنڈی کے 3 46 47 48 3 حلقوں کی سماعت ہوئی ہائی کورٹ اسلام آباد میں۔ آروز کو تمام ریکارڈ ساتھ لے کر آنے کا نوٹس جاری کیا گیا۔ بہرحال وہاں پر طارق فضل چودھری راجہ صاحب جو جیتے ہیں وہاں وہ موجود تھے۔ میڈیا مطیع اللہ جان نے ان سے سوال کیا جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں کہ کیا آپ کے پاس فارم 45 موجود ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سارے تو نہیں لیکن کچھ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ اس طرح کریں، پریس کانفرنس کریں، فارم 45 سارے کے سارے سامنے رکھیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں فارم 45 آپ کو دکھانے کا پابند نہیں۔ یوں انہوں نے جان چھڑوا لی۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف یہ چلتا رہا، دوسری جانب اب نئی خبر یہ ہے کہ راجہ سلمان اکرم جو ہیں ایڈوکیٹ، ان کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ یہ بھی ایک اچھی نیک ان کی سوچ ہے۔ اب سوچ پہ تو پتہ تب بھی چلے گا نیک ہے یا کیسی ہے، یہ فیصلہ یہ محفوظ ہے، سنایا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے جو نوٹیفیکیشن تھا اون چودھری کا اس کو معطل کر دیا ہے، روکا نہیں بلکہ معطل کر دیا۔ اب فیصلہ کل ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اچھی خبر ہے کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، کل سنا دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس پہ سماعتیں ہو رہی ہیں مختلف حلقوں میں، ہائی کورٹس میں یا الیکشن کمیشن میں۔ آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اس کے بعد
جیسے ہی یہ الیکشن ہوا جماعت اسلامی نے گواہی دے دی کہ دھاندلی زدہ ہے، مینڈیٹ سارا پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جی ڈی اے نے بھی گواہی دے دی، اسی طرح دیگر اور بھی جو ہیں انہوں نے بھی، بی این پی جو بلوچستان کی ہے اس نے بھی گواہی دے دی۔ تو اس طرح جو کامیاب ہوئے تھے، جن کو یہ دی جا رہی تھیں سیٹیں، ان کو یعنی جس طرح کہیں کہ ان کی آنکھیں چوبنے کے لیے، کانا کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ لینے سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا ہمیں ہمارا مینڈیٹ چاہیے، جو ہماری سیٹیں جیتی ہیں وہ ہمیں چاہیے، یہ ہرات میں ملی ہوئی ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے۔ تو سندھ میں جی ڈی اے نے باقاعدہ احتجاج کا اعلان کر دیا، دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ بلوچستان کی حالت دیکھیں، وہاں بی این پی نے احتجاج کا اعلان کر دیا، جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا کہ ہم دھرنا دیں گے اسلام آباد میں، وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا، لیکن خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ جس کا اجلاس کل ہوا حکومت بنانے کے لیے، پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے وہ اس میں نظر نہ آئے، فضل الرحمان صاحب اس میں نظر نہ آئے۔ آج فضل الرحمان صاحب اچانک آئے، انہوں نے اپنی شورا کا اجلاس بٹھایا، اس کے بعد فیصلہ یہ کیا، پریس کانفرنس کی اور نواں کٹا کھول دیتا۔ انہوں نے کہا یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے رزلٹ مجموعی طور پر ہم ان کو مسترد کرتے ہیں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا، ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، واضح ہمارا اعلان ہے کہ ہم وزیر اعظم کو ووٹ بھی نہیں دیں گے، ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے، اور ہمارا مطالبہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے کہ وہ بھی حکومت میں نہ بیٹھیں بلکہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھیں آ کر۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے لتاڑا کہ یہ کس طرح کا الیکشن ہے، یہ تو پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو ایک قسم کی سپورٹ کرنے کا یہ رزلٹ ہے، جو اس کی سپورٹ کرنے کے حق میں آ رہا ہے کہ جس طرح کا رزلٹ ہے۔ پر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم حکومت کا بالکل بھی اتحاد نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے، اور نواز شریف صاحب کو بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں، ان کے سامنے مطالبہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھیں۔ ایک سوال پر کہ کیا آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا کوئی جسموں کی لڑائی نہیں ہے، ایک ذہنوں کی لڑائی ہے، جب یہ ذہنوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تو ان کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ ویسے ناظرین کرام ایک بات ضرور ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس اب چوگے میں 2 ہی سیٹیں رہ گئی ہیں، کہاں ان کی حکومت ہوتی تھی، کہاں آج وہ 2 سیٹوں پہ آ چکے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ویسے چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ لگا لیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، یہاں جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو MWM کے ساتھ کر رہے ہیں تو فضل الرحمان صاحب سے بھی کر لیں، 2 سیٹیں ہیں ساتھ لگا لیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بیٹھیں، احتجاج اچھا کر لیتے ہیں، وہ ان کو ساتھ رکھنا چاہیے خان صاحب کو، کیوں سیاسی جماعت ہے وہ بھی۔ بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے۔ تو ناظرین اکرام یوں جو خواب دیکھ رہے تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے میں وزارت عظمیٰ کا جلد از جلد حلف اٹھاؤں، اور یہ تک بنا لیا گیا تھا پروگرام کہ ہم صدر عارف علوی سے حلف نہیں لیں گے، جیسے ہی وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا ساتھ ہی پھر نئے صدر کا انتخاب ہوگا، جو ممکنہ صدر تھے آصف زرداری صاحب، اور آصف زرداری صاحب سے ہم کابینہ بھی اور ہم وزیر اعظم نیا جو ہے وہ حلف لے گا۔ وجہ کیا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا پہلے صدر عارف علوی صاحب نے حلف نہیں لیا تھا، یہ وجہ تھی، لیکن یہ ان کے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح تمام سیاسی جماعتیں دھرنا دینے شروع ہو گئی ہیں، دھاندلی کے سلسلے میں دھاندلی کے خلاف دھرنے شروع کر گئی ہیں، تو یہ لگ نہیں رہا کہ میاں شہباز شریف صاحب حلف اٹھا پائیں۔ ناظرین اکرام اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے متعلق بابر اعوان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر مملکت کے پاس یہ آئین کے تحت اختیار حاصل ہوتا ہے، وہ کسی کی بھی سزا معطل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کی اپنی مدت پوری ہو چکی ہے، نئے صدر کے آنے سے پہلے ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سزا کو معطل کر دیں۔ تو اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا صدر مملکت اس طرح کا اقدام اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں، یہ اتنا بھی آسان کام نہیں ہے، اس سے قبل اگر آسان ہوتا تو وہ بڑے بڑے اقدام اٹھا سکتے تھے، لیکن مجبوری تھی ان کی بھی، ان کے بقول کہ وہ اگر صدر نہ ہوتے تو وہ بھی جیل میں ہوتے، یہ ان کی بات تھی، ان کا بیان تھا۔
تو ویسے بیان نہیں دیا تھا، وہ بھی حالات کے مطابق انہوں نے بیان دیا تھا کہ کتنے مجبور ہیں وہ بھی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعہ اس میں حقیقت ہے یا صرف بیان بازی ہے کہ وہ معطل جاتے جاتے کرتے ہیں، کیا وہ کوئی اس طرح کی سمری تیار ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں چند دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، خبر آ جائے گی کہ کیا واقعی صدر صاحب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تمام سزاؤں کو معطل کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین اکرام، اگر وہ کرتے ہیں تو یہ بھی آگ سے کھیلنے کے برابر ہوگا، چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ تو سوچ سمجھ کر ہی صدر مملکت کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر کرتے ہیں وہ تو ان کو آئین اجازت دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آگے آگے دیکھیں، لمحہ بلمحہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، کچھ ایلفیاں لگائی جا رہی ہیں، کچھ ایلفیاں لگنے سے پہلے ہی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جوڑ ان کے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔